مہمان خصوصی خطیب پاکستان شہباز خطابت حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی دعوت برکات عالیہ آپ سے ملتمس ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات بھائی اس کو کم کر دے اور میک دی آواز کھولو، سادہ آواز زیادہ کھولو، جس طرح میں سادہ یہ نعت خان حضرات جانے تسی جانا یہ نعت خان دور لاکھ کے ہٹ دینا بار بار پڑھ دیتے تسی پڑھا دے آواز گھٹی جاوے تو دوبارہ اے نعت خان میں دوبارہ پڑھتا ہوں ناراض نہیں ہونا نعت خان ہوں اگے تکرار ہوندا سی سبق دا ہوں تکرار ہوندا نعتاں دا اللہ پاک انہوں نے خوش رکھے عالم بھی ہو نعتاں چھڑ دے خطیب بن دے خدا دا واسطے بھئی جاہل بندہ بھی نعت پڑھ سکتا ہے لیکن جڑا تسی علم پڑھے ہے وہ جاہل بیان پہ نہیں کرتا اے جی میں ویچ میں پڑھا گا نا نعتاں انج پڑھیا کر اس وقت جی میں پڑھدا نا ویچ نعتاں انج پڑھیا کرو خطیب بنو اللہ دے بندے مسیتاں خالی ہو گئی ہیں سارے 9 سال ٹکر پاڑ کے نعت خان بن جائیں ناراض نہیں ہونا بھائی میں نے کل بڑا غصہ ہے نا آواز والے نعت خانہ اچھا ہے مسجد بھی ہے پھر خیر لیکن بیان کرے کرو 5 من کرے کرو اللہ خوش رکھ اللہ تعالیٰ سلامت رکھ پھر خیر ہے جو خطیب ہیں صحیح بھئی کہاں تو رجال ہے یقین جانو ایڈا سونی آواز والا خطیب ایتھے ہوئے تو میں کون سدے اگر صحیح خطابت کرن یقین جانو تو پھر میں کون سدن اس واسطے بھائیو خطیب بنو شہروں کے شہر خالی ہوئے پے نے لوگ تقریراں کر کر کے لوگوں کو غیر مقلد بنائے جاندے ہیں پتہ نہیں کی بنائے جاندے ہیں تو ساڈے ماشاءاللہ سی تھک گئے اللہ پاک میرے عزیز دی اور آواز دی برکت دے جدو آئندہ سال میں آواں تو میرے تو پہلے آدھا گھنٹہ تن کے بیان کرے تو میں خوش ہوا پھر میں اپنی جیب وچوں 19,000 کڈاں جنہیں اللہ بچایا نو دیتا ہے پھر اللہ وسایا نو دے گرامی قدر یہ معنی ہے نہیں کہ صبح تو کہنا لو جی مولوی تیری کٹ لائی اللہ کی قسم کٹ نہیں لائی میرا درد دل ہے کہ اچھی آوازاں نے علماء خطابت چاہاں
خلیفہ بلا فصل صدیق اس عنوان پہ مینوں میرے بہت ہی پیارے دوست برادر خطیب اسلام حضرت مولانا محمد عمیر شاہین صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے حکم فرمایا، اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں اس عظیم عنوان پہ اس عظیم کانفرنس دے اندر حاضر ہوئے۔ کل بھی علماء نے بیان فرمایا، خطباء نے بیان فرمایا، تہاڈا ایمان بڑا تازہ ہویا۔ اج آخری نشست اج بھی اللہ دی توفیق نال دین دیاں کچھ گلاں میں عرض کراں گا، تسی سارے ایک مرتبہ مل کے سبحان اللہ سناؤ گے۔ اے ماشاءاللہ نیانے خوب داد دے رہے سن، حضرت نو بھی مینوں بھی دے رہے ہیں، لیکن جنہوں نے زبان اللہ دیتی ہے وہ سارے بولو، جنہوں نے اللہ نہیں دیتی زبان وہ اوکھا کام ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور جب حضور دا نام آئے پھر کی کہنا میری عادت ہے کہ میں جتنے پروگرام دے دیا کوشش کرنا حاضر ہو جاؤں، طبیعت ساتھ دے یا نہ دے۔ میری یہاں ایک دو شرعی مجبوریاں سن، لیکن میں اس میں اپنی ضرورت سمجھے ہے کہ میری نجات ہے کہ میں اس عنوان پہ جاؤں۔ قرآن کریم دی جس آیت کا حصہ میں تلاوت کیتا ہے اس وچ اللہ نے ایک دعویٰ بیان فرمایا ہے، پھر اگے اس دعوے دے گواہاں دا بیان فرمایا۔ دعویٰ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے گواہ بھی اتنے بڑے ہوتے۔ پہلے دیکھنا ہے کہ دعویٰ کرنا اللہ کون ہے، پھر دیکھنا ہے کہ گواہ کون نے۔ اللہ اپنے نبیاں دی عزت دی حفاظت بھی کر دے، اور پھر اللہ اپنے نبیاں دی جدو عزت خطرے وچ ہوئے گواہ بھی اللہ آپ چن دے۔ ایک اللہ دا نبی ہے وہ بھی صدیق، نام ہوتا یوسف ہے، سب تالے لگے میں بی بی کہندی ہائی تعلق اس پہ یوسف کہندا معاذ اللہ، بچا میرے اللہ۔ معلوم ہے یار جدو بھی مشکل آ جائے مشکل کشا سارے نہ بولو جدہ ہے وہ بولے بھائی آواز آئے اللہ دا نام ہے، کو مسئلہ نہیں بڑھتا۔ مشکل کشا، حاجت روا، ادنی بڑھان والا، معبود، مسجود، الہ، عالم الغیب، مختار کل، سب دا داتا، مولا، کائنات دا رکھوالا، بڑھان والا، آدموں اپنی نگاہ قدرت رکھن والا کون ہے؟ اللہ ہے کہ کل ہے؟ کال ملائی یا اللہ بچا، فرمایا میرے تے کھڑا نہ ہو، دوڑ جا، یا اللہ دوسرے قدم تے دروازہ بند دے، فرمایا سد سانو مارے، حوالے چابیاں دے۔ اچھا بھی میرے دے پڑھے لکھے لوگ ہو، عقل مند لوگ ہو، سمجھدار بندے ہو، علماء شریعت تے بیٹھے نے، میرے سرندہ تاج نے، جڑا کمرہ رب نو پسند نہ ہوئے، جس بی بی دا کمرہ رب نو پسند نہ ہوئے، اس کمرے چ اللہ نبی نو سون تے دور دی گل ہے، کھلون بھی نہیں دیندا۔ یہ ہم تھوڑے ات لنگی کر جہاز کا بھئی زلیخا دا کمرہ ہے، وچ یوسف کھڑے، میں یوسف اس بی بی دا کمرہ میں نو پسند نہیں، اتو نکل جا،
بی دا کمرہ رب نو پسند نہ ہوئے اوتھے رب نبی نو کھلون نہیں دیندا تے جدا حجرہ پسند آ جائے اوتھوں نبیاں دے نبی نو باہر جان نہیں دیندا دیکھنا یار میں کھڑا نہ دوڑ جا یا اللہ چابیاں کوئی نہیں تالا لگا ہوا ہے خدا را میرا جملہ ضائع نہ ہو جائے میں کسی کہانیاں گھٹ بیان کرنا میں دو چار شکر پرے نقطے دے کے تہاڈے کول اجازت لواں گا لمبی تقریر نہیں کرنی اگر جملہ پسند آئے تو سبحان اللہ ضرور کہنی پتہ لگ جائے کہ تمہیں پسند آیا سمجھ آیا فرمایا یوسف تو صرف نبی نہیں صدیق بھی ہے کہ صدیق لئی دروازے کھولنے نہیں پڑتے آپ پہ کھل جاتے ہیں یہ یوسف صدیق نبی ہوئے انہوں رب دروازے کھول کے باہر بلا لینا ہے یہ یوسف جے صدیق امتی ہوئے تے نبی دا صحابی ہوئے محمد دروازہ کھول کے اندر بلا لینا ہے یوسف نکلے تو حضرت یوسف دوڑے دروازے کھلے سارے کھل گئے آخری دروازہ بچیا واقعہ تسی سنتے رہندے ہو پچھو آ کے زلیخا نے ہاتھ ماریا کہ شکار نکل گیا جتنے زلیخا دا ہاتھ لگا اللہ نے اتنا کپڑا یوسف دے تن تو جدا کر کے فرمایا اے میرے نبی دے کم دا نہیں لیا کیونکہ نبی دا وجود پاک ہوندا ہے اور جڑا اللہ یوسف دے تن تے چھوٹی گئی ناپاک ٹاکی کپڑے بھی برداشت نہیں کردا وہ مصطفیٰ دے بستر تے ناپاک عورت کیویں برداشت کر لے حضرت یوسف پاک نکلے اگے دیکھے عزیز مصر کھڑا ہے بھی سنی تسی گل پیچھو آگے بی کہ اس محکمے نو اللہ ہدایت دیتی رکھے تے رابعہ بصریہ نے یہ محکمہ بگڑ جائے تو جدے پیچھے یہ محکمہ پایا جائے ایک پوری عدت بھی نہیں ہونے دے دیا کوئی پیر بن کے لٹ دے کوئی پیر نہیں بن کے لٹنے ٹھیک ہے نا میں کسی کا نام نہیں لیا بعد میں کو پڑھنا لیا سارے لیڈر کا نام نہ میں کسی کا نام نہیں اللہ کی قسم میں کسی کا نام نہیں لیا توجہ کہنے لگی ہے دیکھ ان ہور کھلا پلا یوسف علیہ السلام نے کیا کہ میں بے گناہ عزیز مصر کندہ بے گناہ کوئی گواہ اینج کر کے یوسف دیکھے یا اللہ پھر تیری لوڑ پہ گئی فرمایا کتھے جتھے میری لوڑ نہ پوے یا اللہ گواہ منگنے نے انی دیر میں اسے خاندان دی ایک عورت ایک تفسیر دے مطابق بچہ چوک کے آ رہی ہے دودھ پیندہ معصوم چھوٹا جیا بچہ فرمایا گواہ آ گیا ان علماء میرے تے فتویٰ نہ نام تے معصوم تو الٹ نہ سمجھن میں بچے دے حساب نال معصوم کہہ رہے ہیں فرمایا معصوم دی گواہی پھر معصوم ہی دے گا نا وہ نبی معصوم نہیں یہ بچپن دے حساب وچ معصوم ہے انہاں کہا یوسف مذاق نہ کر بچے کدی بولے میں کدی نہیں بولے جے نبی دی عزت خطرے وچ ہوے حلالی چپ ہی نہیں رہندے پر نبی دے حق جو او بندہ بولدا جے جے شناختی کارڈ تے ابا ایک نمبر ہوے جنہاں نادرے والوں نے رشوت دے کے پیو دا نام لکھوایا ہوئے نہ انہوں مصطفیٰ سمجھ آتا ہے نہ صحابہ سمجھ آتے ہیں نہ حسن سمجھ آتا ہے نہ حسین سمجھ آتا ہے نہ عائشہ سمجھ آتی ہے کیونکہ یہ حلالیہ کا کم ہے تو تہاڈی اینی ڈھلی سبحان اللہ میں نے شک وچ پا چھڑیا حالانکہ اسی کبھی شک کیتا نہیں کافر دے کفر اور مومن دے ایمان کبھی کسی کافر نو مومن کبھی نہیں آکھے اور کسی مومن نو کافر کبھی نہیں آکھے انہیں کہا بولے گا انہیں کہا بچہ ہے فرما بچہ ہے کچا نہیں
نبی کی عزت خطرے چوے، نبی والے کی عزت خطرے چوے، حلالی بولتے ہیں، پنگوڑے بولتے ہیں، ہاتھوں سے بولتے ہیں، تختہ دار سے بولتے ہیں، 40 گولیاں کھا کے بولتے ہیں، اپنے جسم چھلنی کروا کے بولتے ہیں، بچے ذبح کروا کے بولتے ہیں، اگ دے انگارے تے لیٹ کے بولتے ہیں، اسی رہیے نہ رہیے مصطفیٰ دی عزت فرق نہیں آنا چاہیے۔ بچے نے کیا ہے کرو، لڑائی ختم کرو، اے یوسف دا وجود چیک کرو، کپڑے چیک کرو، اگو پھٹے نے تے قصور یوسف دا، پیچھو پھٹے نے تے قصور، بولو تو صحیح نا۔ اے چھوٹے جے بچے نے بھی دس دیتا جنہاں دے اگے پھٹے ہون، کسی لمحے بہ جاؤ میں تھوڑے تے کوئی شریف پڑھ سکتا ہوں۔ چھوٹے جے بچے نے قرآن ایک وضاحت کر دیتی، جڑے اگے پاڑی کر دے ہوئے نا مجرم ہونے نے۔ رب نے یوسف علیہ السلام کی عزت کی گواہی آپ دلوائی، رب نے آپ بندوبست کیتا۔ یوسف علیہ السلام تخت پہ بہ گئے، ادھر قحط پہ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گندم کٹھی کر لی، قانون بنایا ایک بندہ آئے گا ایک اونٹ لد کے گلے دا دیتا جائے گا۔ ایک بندہ آیا انہیں کہا جی گلا چاہیے، کنک چاہیے، گندم چاہیے، انہیں ایک اونٹ لد کے دے دیتا، کہنے لگا تھوڑی ہے اور دیو۔ انہیں کہا جی اسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی، جا بادشاہ نال گل کر۔ وہ یوسف علیہ السلام دے دربار چلا گیا، کہنے لگا جی گندم چاہیے، ملی نہیں، کہندا تھوڑی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی جیب چ کہا ایک ہور اٹھ لد کے دے دیو، انہیں کہا یہ بھی تھوڑی ہے۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے ہو ایڈی تڑی نال پہ منگنا ہے، کون ہے تو کون؟ انہیں کہا جی میں اپنے پنڈ وچ سنے ہیں، مینوں مولوی کہندے سن نبی سب کچھ جان دے نے، تو مینوں پوچھنا ہے کون ہے؟ اب بولو تو صحیح نہ یار، سانو کہندے سن ساڈے پیراں دیاں بلیاں بھی غیب جان دیاں، تے تو پوچھ رہے ہیں آپ بھی نبی ہے، تیرا باپ بھی نبی ہے، تیرا دادا نبی ہے، تیرا پردادا نبی ہے، یوسف نبی ہے، اسحاق نبی ہے، یعقوب نبی ہے، ابراہیم نبی ہے، پھر بھی تو پوچھ رہے ہیں۔ اس کا کیا تینوں کسی نے سمجھایا جو سانو پتا ہوگا کہ جو کتنے بیٹھا ہوتا ہے میں کتنے بیٹھا ہوگا، 3 میلاں دے فاصلے تے میرے پیو نو پتا نہیں چلیا، کیونکہ رب دسے تے پتا لگتا ہے، رب نہ دسے تے پتا۔ علم غیب اور اخبار غیب اور ہمیاں کبھی عقیدے کی گل پہ بھی سبحان اللہ کی کرو۔ وہ کہ جی چلو ایک گل دسو، یوسف علیہ السلام کو پوچھ تھوڑے تے الزام لگا سی، گواہی کی لوڑ پئی سی، گواہی کہنے دیتی سی؟ کہنے لگے ایک چھوٹا جہا بچہ سی انہیں دیتی سی، وہ کہنے لگا بچہ بڑا ہو گیا ہے، وہ میں تہاڈی گواہی دیتی سی۔ یوسف علیہ السلام نے کول بٹھایا، تواضع کی، خدمت کی، بے بہا تحفے دے کے روانہ کیتا۔ حضرت جبریل آ گئے، انہوں نے کہا اتنا کیوں دیتے ہی؟ اے گواہی دی گل آ رہی ہے بڑا لطف آنا ہے، اتنا کیوں دیتے ہی؟ یا اللہ نے میری عزت کی گواہی دیتی تھی، میں یوسف گواہ ہو جا، جن نے تیری عزت کی گواہی دیتی تو انہوں اتنا دیتا جتنا تیری طاقت ہے، جڑی میری توحید کی جڑا گواہی دے گا میں انہوں اتنا دے سا جتنی میری طاقت ہے۔ ان کا سبحان اللہ کہہ دو، گواہی دے دو، آواز آئے سبحان اللہ، بڑا پیارا وظیفہ ہے۔ تسی سنیا نہیں ایک جٹ حل پیا چلاندا سی، سلیمان دا تخت گزریا، انہیں کہا واہ بھائی واہ سبحان اللہ، رب نے آواز پہنچا دی تھی، سلیمان تک تخت تھلے اتر گیا، حضرت سلیمان اتر کے اس پاپے جٹ والے ٹرے، اس داند چھوڑے اگو لگ کے دوڑ پہ، ہو سکے لے بھائی کام تے خراب ہو گیا ہے، کوئی ایسا جملہ نکل گیا کہ یہ بادشاہ ہے یہ ہتھیاں آئے نے چھوڑنا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا اور واپس آ،
آ گیا ڈردا ڈردا، انہیں کہا جی کی تمہیں غصہ کیوں لگا ہے میری گل سے؟ انہیں کہا کی آخیا سی؟ انہیں کہا میں کچھ بھی نہیں آخیا۔ انہیں بھی تو کی آخیا سی؟ انہیں کہا اللہ کی قسم ہے میں تواڈے خلاف کوئی گل نہیں کی۔ نہیں آخیا کی سی؟ انہیں کہا میں تواڈے خلاف گل ہی نہیں کی، تم دساں کیوں؟ نہیں تو کی آخیا سی؟ انہیں کہا میں تہاڈا تخت ویکھ کے نا آخیا سی سبحان اللہ صدقے بڑھانا لیا۔ حضرت سلمان فرمانے کے گھبرا نہیں، میں نبی ہاں تے عادل بھی ہاں۔ نبی عادل ہوتے نے ظالم نہیں ہوتے، نبی عادل ہوتے نے ظالم نہیں ہوتے، نبی عادل ہوتے نے ظالم نہیں ہوتے، نبی کسی دا حق رکھتے ہی نہیں تے کسی دا حق کھان نہیں دیندے، جہاں ہوئے انہوں دیندے نے، جی جھنڈا کسی دا حق ہوئے تو انہوں دے چھڑتے، مسلح کسی دا حق ہوئے تو انہوں دے چھڑتے۔ جی میں تقریر ختم کر دیا تو پیغام سے پہنچ گیا۔ نبی عادل ہوندے نے، انہیں کہا جی پھر تسی ناراض نہیں ہویا، یہ سارا تخت بخت لیلا تے جڑی سبحان اللہ رکھیے نا یقین جانو عمیر شہین نو تے مینوں تھوڑا مولا کنا ہے مولا نہیں قریشی، اچھا قریشی ہو پھر تے تہاڈی گستاخی بھی کفر ہے، کیونکہ اے انہاں دا نسب بڑا اونچا ہے۔ اللہ بھائی اگلی ہوتی میری معاف، بھاویں نعتاں پڑھو تے بھاویں حمدہ پڑھو دونوں چھٹی ہے۔ میں تو ہن پتہ چلیا بھائی یہ انہاں دے تے نوکر ہوئے بھائی، ہاں انہاں دے تے درود نہ پڑھیے تے نماز نہیں ہوندی۔ توجہ اتنا ثواب قیامت والے دن تسی سانو لبھنا آؤ مولوی سبحان اللہ دے ثواب دا اج پتہ چلیا ہے۔ ایک ہور جلسہ نہ رکھیے، میں عرض کر رہا تھا گواہ دعویٰ کتنا بڑا ہے، دعویٰ کرن والا کون ہے؟ دعوے دار نو آمنہ دا چند کہندے نے، انہاں نو عبداللہ دا در یتیم کہندے نے، انہاں نو بدر الدجا کہندے نے، انہاں نو خیر الورا کہندے نے، انہاں نو بلغ العلا کہندے نے، انہاں نو کشف الدجا کہندے نے، انہاں نو لا یمکن الثنا کہندے نے، انہاں نو حبیب کبریاء کہندے نے، انہاں نو کائنات دا امام کہندے نے، انہاں نو جگہ دا سلطان کہندے نے، انہاں نو جانے دو عالم کہندے نے، انہاں نو سلطان دو عالم کہندے نے، انہاں نو کائنات دا امام کہندے نے، انہاں نو ہر مومن اپنی جان کہندے نے، انہاں دے چہرے نو وضوح کہندے نے، انہاں نے زلفاں نو واللیل کہندے نے، انہاں دی اکھیاں نو مادہ بالبشر کہندے نے، انہاں دے سینے نو علم نشوار کہندے نے، انہاں دی رضا نو مزمل کہندے نے، انہاں دے کمبل نو مدثر کہندے نے، انہاں دے تاج نو ختم نبوت کہندے نے، انہاں دی سیر نو معراج کہندے نے، انہاں دے اخلاق نو مزاج کہندے نے، انہاں دا آمنہ دی گود جان نو میلاد کہندے نے، انہاں دی صورت بھی اعلیٰ ہے، انہاں دی سیرت بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ دی قسم میرے محمد جیسا اللہ نے نہ بڑھایا ہے، نہ بڑھانا ہے، نہ آیا ہے، نہ آنا ہے، اقرا کے حضور تو بعد کسی نے آنا ہے، سمجھو آنا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ کائنات دا امام کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دا دعویٰ ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ دے رسول نے، اور دعویٰ کائنات تو سب کو اللہ تے بلند ہے، اور گواہ بھی او چاہیے نے، میں دنیا تے گواہ رکھے نے، 10 روپے بھی وک جاندے نے، 20 روپے بھی وک جاندے نے، کچہریاں تے 100 روپے دے گواہ بھی مل جاندے نے، چلتے کپڑے پا کے کالی بسکٹ پا کے کچہریاں تے دہاڑی بھال گواہ پھردے نے، ایک تھپڑ لگ جائے گواہیاں تم کر بھی جاندے نے۔ اللہ فرماندے نے سونیا جویں میں تیرا چہرہ چنیا، زلفاں چنیاں، اکھاں چنیاں، پلکاں چنیاں، جبین چنی، جویں میں تیرا تاج معراج مداد میلاد چنیا، جویں اعلان بیان کلام زبان دندار پیغام چنے، جویں میں
مکہ مدینہ پسینہ تے مکہ مدینہ تے خلوت تے جلوت تے اٹھنا تے بیٹھنا تے کھانا تے پینا کردار وقار جلال جمال خیال سب کو لے کے پیرا تک تیرے وجود کا ایک ایک انگ میں چڑھیا ہے بے عیب چڑھیا ہے لائب چڑھیا ہے ان جڑے میں تینوں یار دینے میں وہ بھی آدھا ہون گے وہ بھی سچے ہون گے وہ بھی سچے ہون گے وہ بھی بے مثال ہون گے اگلے اگاریاں دے لیٹ کے بھی گواہی دین گے تختادار سے چڑھ کے بھی گواہی دین گے لوہے دی کنگھی نال اپنی چمڑی اڑوا کے بھی گواہی دین گے بچے دی بات کروا کے بھی گواہی دین گے کھجوراں دے پکے باغ چھوڑ کے بھی گواہی دین گے سونیا انج دے گواہ دیاں گا جڑے کھجوراں ونڈن گے کھجوراں دے قبضے نہیں کرن گے واڈی جانے بلا میں کی کہہ گیا ایک کھجوراں دے باغ چھڈن گے تیرے لئی چلو نہیں سمجھ آئی تے مولوی نے جمعے تو پوچھ لینا ایک کھجوراں دے باغ چھڈ دین گے تیرے لئی کسی دے قبضے نہیں کرن گے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم بلکم نہرکم صمد جن کے دل میں جتنے صحابہ کی محبت ہے ذرا کھل کے آواز آئے بڑی اور آواز آئے صحابہ والے بولو والذین معہ اے میرے سنیا میں تینوں گواہ دیاں گا کوئی تیرے گھروں کھا کے گواہی دے گا کوئی تیرے گھروں کھا کے گواہی دے گا کوئی گھروں کھوا کے گواہی دے گا کوئی تیرے موڑیاں تے بہ کے گواہی دے گا کوئی تیرے موڑیاں تے چاہ کے گواہی دے گا کوئی تیری گود سو کے گواہی دے گا کوئی تیرے گود سلا کے گواہی دے گا کوئی تیر کھا کے گواہی دے گا کوئی کالے دے دنگ کھا کے گواہی دے گا کالے تو مراد سپ میں نہ گھبرا جایا کرو سونے میں تینوں گواہ دینے میں کوئی دلہا بن کے تیرے بوئے تے آ کے گواہی دے گا کسی دے بوئے تو خود تو جا کے دلہا بن کے جائیں گا تے گواہی دے گا میرے سنیا کوئی رشتے لائے کے گواہی دے گا کوئی رشتے دے کے گواہی دے گا کوئی پوچھے گا ایسا دا شان زیادہ ہے یا فاطمہ دا شان زیادہ ہے دیوبند دا سورج بولے گا انہوں نے پوچھا حضرت نوتگی رحمہ اللہ کو امی ایسا کا شان زیادہ ہے جیسے سیدہ فاطمہ کا انہوں نے فرمایا بھی فاطمہ تھی یہ نبی دی ایشا دی یہ صدیق دی بھلا نبی دی دی تے صدیق دی دی برابر ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکے جی نہیں انہوں نے کہا اگلی گل سن ایشا بیوی ہے نبی دی نہیں پہنچے یار ایشا بیوی ہے نبی دی فاطمہ بیوی ہے علی دی بھلا نبی دی بیوی تے علی دی بیوی برابر ہو سکتیاں نہیں اس نے کہا نہیں اتنا کل ہو گئی یہ باپ کی وجہ سے دیکھو گے تو فاطمہ شان والی ہے آمد کی نگاہ سے دیکھو گے تو ایشا شان والی ہے نعرہ تکبیر صدر پیشت دیگا وہ کی نہ ہے مکے والے بھائی دا وہ مکے والے بھائی دا کی نہ ہے حیدری دا کاری ریاض دسو نا پھر حیدری صاحب انہوں نے تو آکھیا ایک شعر کو پڑھیا جو وہ تو وہ ریاض تا سن نہیں سکتے سنتے رہے نا تے آگی گل عائشہ دی تو سنا دینے ہیں او بندہ بولے گا جی امی عائشہ ہے نہیں سارے جی دی ماں عائشہ وہ بولے
اجے کوئی بندے چپ کی بیٹھے نے تے مینوں پتہ لگ جائے گا جی ماں عائشہ وہ بولے گا اور چلتے ہوئے ایک جملہ امی عائشہ کی شان میں اور ایک جملہ سیدہ خدیجہ شان میں تاکہ دروازہ بند ہو جائے. یہ نہ کہیں عائشہ عائشہ کرتے ہیں خدیجہ خدیجہ نہیں کرتے, یہ کہہ کے پھر شعر پڑھوں گا مزہ آ جائے. عائشہ انہوں کہندے نے جڑی کنواری محمد حصے جاوے, خدیجہ انہوں کہندے نے جڑے حصے خود محمد کنوارا آوے. خدیجہ بھی ساری ماں ہے, عائشہ بھی ساری ماں ہے. پھر میں کہاں دے بجا ہوئے گا جو غصہ کرے وہ جلالی ہوتا ہے, جو پیار کرے وہ جمالی ہوتا ہے, جو ہاتھ پھیلائے وہ خیالی سوالی ہوتا ہے. کوئی کمدر ہو تو کوئی عالی ہوتا ہے, جو سوچوں میں رہے وہ خیالی ہوتا ہے, جو بات کو پانی دے وہ خالی ہوتا ہے. جو نبی کی ازواج کا احترام کرے حقیقت میں وہی بندہ حلالی ہوتا ہے. کم درد ہے کون کون, کم درد ہے کون کون, عالی ہے کون کون, کم درد ہے کون کون, عالی ہے کون کون, ابو جہل ہے کون کون, غزالی ہے کون کون. امی عائشہ کا نعرہ لگا کے دیکھیے چہرے پکار اٹھیں گے حلالی ہے کون کون. قریشی صاحب تو ہمیں ایک ہدیہ جدو کا پتہ لگا تسی قریشی ہو تو ہمیں ہدیہ کیونکہ تو ہمیں صدقہ نہیں لگتا وجہ ہے دے سکتے ہو لے نہیں سکتے. ہدیہ دنیا کے سب جدید ایڈا جلہ شیر ہی نہیں ہے. دنیا کے سب جدید اس غم میں مر گئے, دنیا کے سب جدید اس غم میں مر گئے. حسین کا سر ملا ہے بیعت نہیں ملی, حسین کا سر ملا ہے بیعت نہیں ملی. اور جو کرتے ہیں صحابہ و اہل بیت کی توہین, جو کرتے ہیں صحابہ و اہل بیت کی توہین, ان کا نام تو ملا ہے وردیت نہیں ملی. جو کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں صحابہ و اہل بیت کی توہین, ان کا نام تو ملا ہے وردیت نہیں ملی. والذین معه اشداء علی الکفار. میرے سنیا جڑے تیرے ساتھی نے, جڑے تیرے یار نے, جڑے تیرے گواہ نے, شان صحابہ دیئے, زبان میرے خدا دیئے. اچھا اللہ نو کیڑی لوڑ ہے کسی دی رعایت کرن دی؟ اللہ تے سچ پسند کردا ہے, حق پسند کردا ہے. ایو وجہ ایک دن میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا چندہ دیو. کدی کدی دین واسطے چندہ منگنا نبی دی سنت ہے, دینا صحابہ دی. آج حضرت عمر سوچ کے گئے ہمیشہ ابو بکر نمبر لے جاندے, آج نہیں جتن دینا. آواز آئی مال لال نہیں جمیا, ابو بکر نے دیکھا. حضرت عمر نے سارا مال کٹھا کیتا, ادو اد کیتا, ادھا گھر چھڈیا تے ادھا لے کے نبی کول آ گئے. صدیق دی جدو واری آئی ہے آپ نے جھاڑو پھڑ لیا, اوکڑ پھڑ لئی.
اللہ دی قسم صدیق کہندے جی انہوں نے جڑا گھر کچھ بھی نہ چھڈے جھاڑو پڑ سارا سامان اکٹھا کر کے حضرت ابو بکر نے گٹھڑی چک لئی سر تے رکھ لئی ماشاءاللہ جی جی جزاک اللہ ساڑھے سٹیج پہ ہر محکمے دی لوڑ ہے خطیب دی بھی لوڑ ہے پیر دی بھی لوڑ ہے نعت خان دی بھی لوڑ ہے حکیم دی بھی لوڑ ہے ڈاکٹر دی بھی لوڑ ہے اللہ سلامت رکھ عزت دے توجہ ہے سارا سامان لے آ کے صدیق نے حضور یہ سارا تو سنیا میں بھی ایک موتی کڈ حضور نے دیکھا عمر جی یا رسول اللہ گھر کی چھوڑ رہے ہیں یہ نہیں پوچھے ابھی کتنا لایا ہے علماء نے لکھا ہے کہ اگر حضور وزن کر دے تو عمر دے مال دا وزن زیادہ سے یہ نہیں ہوتا پرچہ گھر کی چھوڑ آیا ہے آقا ادھا لے آیا ادھا گھر چھوڑ کے آیا ابو بکر گھر کی چھوڑ آیا ہے آقا جھاڑو پھیر آیا یا اللہ کا نام چھوڑ آیا یا مصطفیٰ کا نام چھوڑ آیا ان کے ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہنے پہ کوئی جملہ دیا عقیدہ بڑھ جائے نظریہ بن جائے اور ابو بکر دے گھر جا کے تلاشی لیلا مینو پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے مینو مشکل کشا دی قسم ہے مینو حاجت روا دی قسم ہے مینو اپنے داتا دی قسم ہے مینو اپنے خالق دے مالک دی قسم ہے اصل جدوں بھی قسم چاہیے اللہ دے نام دی چاہیے جا صدیق دے گھر تلاشی لیلا اسے کرو یا اللہ ملے گا یا رسول ملے گا کسی دے بعد دینا کھجوروں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہیں سمجھ آئی کون ہے جڑا کبھی جی کھجورا تے قبضہ کر گئے جدا جنازہ اٹھے تے پرانا کفن وہ تے دل دام پہ لمبے ہو جڑا آیا سی تے 40,000 دینار دا مالک سی تو جنازہ اٹھیا تے پرانے کپڑے وہ سیدہ کا باغ کھا گئے علی کے ہوتے ہوئے کھا گئے علی مسلم نہیں علی بہادر ہے وہ بندہ بولے جنہوں پتہ بھی علی بہادر ہے یہ سبحان اللہ کہو تے 4 مصرے ایک صحابی نشان ہے جب پسند نہ آوے تو پیسے چوک لینا تے خیال بھی رکھی اساں ہے حبدار صداقت دے اساں ہے حبدار صداقت دے صدیق دا برائے شانے جدا لقب فروغ آدم ہے ہر میں دل دی شان جہدیر تے سب کچھ بار دیتا اس مرض کا نام عثمان جڑا نام علی تو سڑتا ہے سڑی نظر درد بیمان جڑا نام علی پرسوں میں ایک جگہ نا جی ایو شیر تو تھوڑا جا زور لایا علی تے ایک طرح بھی ماڑا بابا من واکھن لگا بڑا زور لائے علی تے میں کہا بابا جی تے دکان پہ قبضہ ہو جائے تے بڑا زور لگتا ہے پہنچے ہی نہیں میں کہہ رہے ہیں بھائی جیڑی شاید قبضہ ہو جائے بڑا زور لگتا ہے دکان دے قبضہ ہو جائے وہ بھی چھڑانا ہے کشمیر دے قبضہ ہو جائے وہ بھی چھڑانا ہے نبی دے ویر دے قبضہ ہو جائے وہ بھی چھڑانا ہے یہ سبحان اللہ کہو کہ میں تھوڑا جو ہوت ٹیسٹ اللہ کائنات کے بعد نبینا کے صدیق درتبہ آلیے
صداقت دا منبع صدیق دی شان نرالی ہے جنوں نفر حضر وچ نال رکھنا کل کائنات دے والی ہے جڑا نام صدیق تو بھردا ہے او دے جسم تو خون حلالی ہے جڑا نام صدیق تو بھردا ہے او دے جسم تو خون حلالی ہے حیران بیٹھا ہونا گزرے کدی بھی سبحان اللہ بیٹھے سنبھالی ہے والذین معه بڑے بڑے گواہ آن گے پر صدیق دا زمان جمنا ہی کوئی نہیں آنکھوں واسطی کہہ دیو آنکھوں 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 رسول ہجرت والی رات حضور نے علی نو بستر دیتا نالے امانتاں دیتیاں کوئی حصہ تھوڑا جا کہہ رہے تھے نا حوالہ دے رہے سی اساسہ نبی دا یہ نبی دا اساسہ نہیں سی یہ تے کافراں دا اساسہ سی تو جو یہ کافراں دے مالی اساسے سن نبی نو امین سمجھدے سن کافر ہو کے بھی امین سمجھدے سن آخر اچھے خاندان دے کافر سی نا اتنی عقل ہے سی انہوں نے بھی اے جڑی امانت اسی نبی کو رکھی ہے نا یہ ابو لہب دی امانت نبی ابو جہل نو نہیں دیندا میں تاں ٹھنڈے مزاج نال گل کر رہا کہ ابو جہل دی امانت ابو لہب نو نہیں دیندا یہ تے کافراں نے سمجھا دیتا کہ جدی ہوے اونوں ہی دیندا ہے ارے اے او کافر نے جنہاں نو کافر بھی کافر کہندے نے خدا دی قسم ابو لہب نو کافر بھی کافر کہندے ابو جہل نو جا کسی کافر نو پوچھ لو کہے گا وہ تے کافر سن یعنی میں کیا کافر بھی انہاں نو کافر کہندے نے یعنی وہ سکہ بند کافر وہ بھی سمجھدے سن بھی اے امانت ہیر پھیر نہیں کردا جیڑا کافراں دی امانت ہیر پھیر نہیں کردا وہ اپنی ویر علی دی امانت کدوں ہیر پھیر کر جائے گا علی سو جا ساری کافروں کی امانتیں تیرے حوالے اگر 4 دفعہ واہ علی کہہ دو یار کڈا وڈا مجمع تے علی ویری ذرا حضور نے فرمایا جڑا منافق نو پہچاننا ہوے تے علی دا نام لو اس واسطے بھائی کھل کے کہو واہ علی واہ علی واہ علی چلو اے پھر کریں گے جدو تو سیانے بن گئے یہ تہاڈی خاموشی نے یقین جاؤ جڑی کھیتی نو بندہ ویکھنا ہی چھڈ دے مکان تے کدی جاوے ہی نہ قبضہ تے پھر کرنا ہی لوکاں نے لاوارث ہے تسی علی نو لاوارث چھڈ دیتا ہے نا آکھو مدد نہیں آیا جدہ علی ہے کہہ دے فرمایا میرا علی جی یا نبی ایک کافراں دی امانتاں بھی سنبھال ایک کافر بھی سنبھال کیوں علی نبی نے گھر پلیا علی دی نبی تربیت کی تھی نبی نو پتہ سی علی تے بڑی کوالٹی ہے ایک کافراں نو مصروف رکھن دا بڑا طریقہ جاندا ہے نبی علی کافراں نو مصروف رکھن دا بڑا طریقہ جاندا سی خدا دی قسم ہے این کافر مصروف رکھے نے صحابہ پیچھے جان نہیں دیتے ساری رات حضرت علی بستر تے ستے رہے ساری رات ستے رہے سارے کافر باہر کھڑے سن تے دیکھ کے آکھن نبی ستا ہے اللہ کہے علی ستا ہے کافر آکھن نبی ستا ہے اللہ آکھے علی یہ کافر آکھن نبی یہ اور جنہ رب دی نہیں بنی او شبیر عثمانی دی کدو بندے نے ساری رات کافران علی نو نبی بنائی رکھے حضور بچوں نکلے یاسین میں یاسین پڑھی سبحان اللہ چھٹی مٹی میرے نبی نے
سر وچ بھی پہ گئی اکھاں وچ بھی پہ گئی جنہ دے سر وچ پئی ہے انہاں نوں نبی سمجھ نہیں آیا جنہاں دی اکھاں وچ پئی ہے انہاں نوں نبی نظر نہیں آیا نبی نو سمجھن واسطے عقل دی لوڑ ہے نبی نو ویکھن واسطے اکھیاں دی لوڑ ہے اے نبی نے انے کیتے ہوئے نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ مٹی نبی سنتا گیا ہے پکی اللہ کرتا گیا ہے پہنچے نے حضور صدیق دے دروازے تے انجی کنڈے نو ہاتھ ہلایا دروازہ کھل گیا میں ابو بکر آخر 5 منٹ لگتے نے بندے نو اٹھ دیا تو لگتا ستا ہی نہیں سی صدیق نے آقا ایک دن تسی میں نو فرمایا سی ابو بکر تیار روی کسی ویلے بھی ہجرت آ سکتا ہے تو تے میں رل کے ہجرت کرانگے مینوں پیدا کرن والے رب دی قسم ہے جدوں دی تہاڈی او گل سنی ہے میں ایک رات بھی نہیں ستا ہر رات دروازے نال لگ کے کھڑا رہندا سا خبر ہے کدوں اپنا دا لالا جائے چل پیا ابو بکر نبی نال چل پیا میں کہ یا اللہ ساری کائنات تیرے نبی دے دروازے تے اج تیرا نبی ابو بکر دے دروازے تے ربا بڑے چھوٹیاں دے بوئے تے نہیں جاندے چھوٹے بڑیاں دے دروازے تے جاندے نے اج تو ترتیب کچھ نہیں کیتی ہے اللہ فرماندے نے میں عالم الغیب مینوں پتہ ہے کی ہویا ہے مینوں پتہ ہے کی ہو رہا ہے مینوں پتہ ہے کی ہونا ہے مینوں پتہ ہے کون دے بندے آنے نے جنہاں نے ابو بکر دے چنگے اعمال تے اعتراض کرنے اج جی ابو بکر مصطفیٰ دے منہ تے آ گیا لوکاں کہنے نبی نال لے کے نہیں سی جانا چاہتا زبردستی منہ تے آ کے نبی نال چمڑ گیا نبی نو مجبوراً نال لے کے جانا پیا سونیا چند قدم کے تقریب کر ابو بکر دے منہ تے تر جا تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے ابو بکر زبردستی محمد نال نہیں لیا مصطفیٰ مرضی نال لے کے جائے لے کے چل پے نے اجنبی جدوں بھی کوئی مشکل آئی ہے نبی صدیق نو لین آیا ہے کل محشر دے میدان اندر آواز آئے گی ساری دنیا ملتا کرے گی گناہگار جو حشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے اور سر ہوگا سجدے میں اور کھل گئے زلفیں امت کی بخشش کا اصرار کریں گے آواز آئے گی سنیا سر اٹھا منہ دکھا منہ دکھائیے جو عمر چھڑوا یا اللہ حساب کتاب شروع کر اللہ جلال چاہ کے بچے گا میرے محبوبہ کدا کرا کی لے کے آئے نے اچھا یا اللہ کدا حساب کرے میں ہونے آیا چلو پہلے نمبر والیا جن کی خربادی کیوں نہ ہوئے شروع ایک کوئی ہوندی ہے اسلام دی گنتی جدوئی گنے گا ابو بکر تو شروع رہے گی چل پہلے نمبر والے اج بھی نبی ابو بکر نو نال لے کے آیا اللہ دے دربار پیش کیتا یا اللہ حساب کر سنیا جلدی لے جا جن پوری زندگی تیرے نال حساب نہیں کیتا اج میں او دے نال حساب کراں میری رحمت گوارا نہیں کردی میں تو صدیق نال لے کے کردا پھر دے اللہ دی قسم ابو
ابو بکر نال تے اللہ بھی حساب نہیں کردا صدیق نال تے رب بھی لکھے والی کتاب ہی پھاڑ چڑی فرمایا اے دے نال حساب نہیں کرنا او کڈے بے وقوف نے جڑے صدیق نال حساب کردے پھردے چل پہ ابو بکر میرے نبی دے نال پہنچ گئے غار دے اندر مختصر کر دی یہ گل غار پہنچے آقا باہر نے ابو بکر پہلے تھوڑے مرشی کے اندر ڈی پی او صاحب نے آنا ہوئے ڈی سی صاحب نے آنا ہوئے وزیر اعلیٰ صاحب نے آنا ہوئے وزیر اعظم صاحب نے آنا ہوئے وہ ڈائریکٹر نہیں آ جاندے پہلے سیکورٹی دا عملہ آندا ہے پہلے ادارے والے آ کے ارد گرد چکر لاندے نے بھی حالات ٹھیک نہیں اوپر تھلے دیکھتے نہیں کسی جگہ تو کوئی اٹیک تو نہیں ہو سکتا جب تک سیکورٹی والے کلیئر نہ کرن صاحب اور نہیں ہوندے صدیق میرے مصطفیٰ دا سیکورٹی افسر جتھے نبی بھی آنا ہوئے صفائیاں دے کلیئر رپورٹ دینی اے صدیق دائی کام میں ایک دل بھی گزارے کہ تمہیں دل والی غارت مصطفیٰ آ جائے پہلے صدیق آ کے چیک کرے گا تیرا صدیق نہیں ہوا کھولے گا تا مصطفیٰ آئے گا کبھی میں نبی نو نہیں آن دینا تے ابو بکر نو نہیں آن دینا اللہ دی قسم تے محمد دا دل لگتا ہی نہیں جتھے ابو بکر نہ ہوئے جا کے صفائی کی تھی چادر پھاڑی نبی دی چادر علی دے کم آ گئی صدیق دی چادر نبی دے کم آ گئی ساری صفائی کر کے سوراخ سارے بند کر کے تسی آتے سوراخ بند کیتے میں کہنا فتنیاں دے منہ بند کیتے ابو بکر انج کر کے جھولی پھیلا لیا آ جاؤ ہر بندے نو اجازت نہیں نبی نو آواز مارے نبی نو بلان لئی ابو بکر دی زبان چاہیے آقا جی آ جاؤ حضور آ گئے آقا سو جاؤ ادھر علی سو گیا ادھر نبی سو گیا صدیق نہیں ستا میں کہ میرے پیر علی تسی ستے کیوں انہوں نے کہا میرے کو ہے کی یا کافران دی امانتہ نہیں یا کافر نے علی نے کہا بھی میرے کو اور ہے کی یا کافران دی امانتہ نہیں یا پھر میرے کو کافر نے اور مکے دی گل کر رہے ہیں اللہ کی قسم مکے دی گل کر رہے ہیں اللہ کی قسم مکے دی گل کر رہے ہیں ہاں میرے کو ہے کی بھئی سونا چاندی درہم دینار علی نے تصورات کیا خطیب صاحب سونا گم ہو جائے گا تے بازار تے اور ہے میں کہ جی ہے انہیں کہ جی زمانہ ہے یہ متبادل ہے چاندی دا متبادل بھی ہے کپڑیاں دا متبادل بھی ہے اول تے میرے ہوندیاں چوری ہو نہیں سکتی علی کہندا ہے اول تے میرے ہوندیاں چوری ہو نہیں سکتی بالبرات یہ سونا چاندی گم ہو گیا صبح بازار جاواں گا اور چاندی سونا لیا کے دے دیاں گا تا بے خبر ستا میں کہ ابو بکر تو کیوں جاگنے میں مولوی صاحب خدا دا خوف کر علی کو وہ سرمایا ہے جس نال دا اور ہے شان سیدنا صدیق اکبر شان سیدنا صدیق اکبر میرے کو او شے او سرمایا ہے اے دے نال دا مجھے آکھو نا مزمل مزمل مدثر بھلا دا سہرا مزمل مدثر بھلا دا سہرا چاندنا لوٹ کے محمد لچرا چاندنا لوٹ کے محمد لچرا حسینہ جمیلہ
موڑ دیتا محمد بڑا رب قلم توڑ دیتا محمد بڑا رب قلم توڑ دیتا ساڑی قسمت لکھی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی شانو ملیا حسنین دنم ساری جنت لکھی ہو گئی دو اڈیاں دو سوراخ بچ گئے ابو بکر نے ایڑیاں سوراخاں دے منہ تے رکھ دتیاں میں کہنا سوراخ بھی نہیں رکھی صدیق نے موت دے منہ تے پیر رکھ دتا ہے صدیق کہندے انہوں نے جڑا موت دے منہ تے پیر رکھ کے آپ موت قبول کرے نبی تک موت بنا دے چلو آ گیا انہیں کہا ابو بکر چنگا رہے گا پیر ہٹاؤں نہیں تو میں ڈنگ مارا گا صدیق اکبر نے کیا بیوڑا بیوقوف ہے پیر ہٹا کیوں میں باہر آنے کیوں میں دیکھنا ہے ابو بکر کہندے اج تیرے عمر نوں نہیں ویکھن دینا تو کیڑی بات دی بھولی آج تو اتنی عمر بھی آ جائے تو میں نہیں دیکھن دینا تو ویسے ہی ہے انہیں کیا ابو بکر میرا ڈنگ بڑا مشہور ہے صدیق کہنا میرا نبی نال سنگ بڑا مشہور ہے انہیں کہا میری جفا بڑی مشہور ہے ابو بکر کہتا ہے میری وفا بڑی مشہور ہے انہیں کہا میرا کنگیا پانی نہیں منگتا ابو بکر نے کیا کالیا سپا مزیا ننگا لمبیا تنیا کجگیا بغیرتا بے شرما جنہوں محمد مل جائے انہیں پانی کی تو میں لڑے گلنا آتینا کوثر دا مالک نے میری گود اندر ہے میں بڑا پانی کیوں وگنا ہے انہیں کیا ابو بکر میں نگ ماراں گا تے مر جائے گا ابو بکر نے کیا پاگلا جڑا محمد تے مر جائے اللہ انہوں مردہ آکھانی نہیں دیندا انہیں کیا پھر گل سن صدیق اکبر کہنے لگے مار لے ڈنگ جڑے مارنے نہیں پر تیریاں نسلاں پوریاں جان گیاں جس سے تیرے رنگ دا نظر آئے گا آکھن گے وہی ہے پر فرق اتنا ہے تیرے پیر کوئی نہیں انہاں دے پیراں وچ کوئی نہیں اور بھائی میں سپ دی گل کیتی ہے یقین جانو سپ دے پیر نہیں نہ ہوندے ہاں بس مار دا ڈنگ جڑے مارنے قیامت تک تیری جفا تے لعنت برسے گی میری وفا تے رحمت برسے گی میلسی دی سرزمین ہوئے گی رات دے 12:15 دے قریب وقت ہوئے گا تے لعنت پا رہے ہوں گے تے رحمت پا رہے ہوں گے اچھا کچھ بندے نا ایویں فلانا لعنت فلانا تے لعنت فلانا تے لعنت او بھائی یہ لعنت بڑی پڑھی لکھی لعنت نو ایڈریس نہ دیتے کرو یہ اپنے آپ لب لیں گے یہ رحمت بھی پڑھی لکھی خدا دی قسم لعنت بازار تے پہ جاندی ہے رحمت مسجد وچ بیٹھے والے تے پہ ہن سوال لے کے میں آخری گل کراں توجہ کیوں اچھا پڑھنے تو پتہ ہی کوئی نہیں واہ بھائی واہ اور کم ظرف ہے کون کون عالی ہے کون کون میں پڑھ چکے یہ جڑا پہ واٹس ایپ پہ سنایا تھی کوئی اور شعر نے ایک باری اور ہے اچھا ایک اور تو نے پتہ ہے دوبارہ پڑھیے تے بڑا مسئلہ بن جائے توجہ ہے جی جی انشاءاللہ حق باہو بے شک پاؤ حق باہو تو میں اسپیشلسٹ ہوں لیکن اے جڑی گل میں شروع کی تھی نا ذرا سبحان اللہ کہو تو میں گل ختم کروں شیخ شادی فرماندے نے یک زمانہ یک زمانہ 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 زمانہ
بندیاں وچ ورائٹیاں پیش کرنی تے مجھ جگہ بین بجانی دونوں کو پتہ ہے کتوں کتوں آوازاں نکلدی ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا حضرت شادی فرماندے نے اللہ دے ولی دی صحبت ایک گھڑی گزارنی 100 سالہ بیریا عبادت کو ملتا ہے جڑا چند گھڑیاں مدنی لاہوری کول بہ جائے چند گھڑیاں شیخ عبداللہ درخواستی کول بہ جائے چند گھڑیاں عطا اللہ شاہ بخاری دی محفل گزار لے چند گھڑیاں خواجہ خان محمد دی خانقاہ گزار لے چند گھڑیاں سلطان باہو کول گزار لے چند گھڑیاں علی حجویری کول گزار لے چند گھڑیاں بابا فرید کول گزار لے چند گھڑیاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کول گزار لے چند گھڑیاں حسن بصری کول گزار لے چند گھڑیاں ابو حنیفہ کول گزار لے چند گھڑیاں ایک گھڑی گزاری ہوئی 100 سالہ تیریا عبادت دے بارے اے ولی دی صحبت دا ایک کمال ہے پھر محمد دی صحبت دا کتنا کمال ہے جنہیں 3 راتاں تے 3 دن نبی دے چہرے تے دیدان آئیاں نے تے کہنے نے دید تیری پانی منگے تے میں خوہ جوہاں تے گیڑا اے دل کر گئے سونیا تینوں کو دل پاکے میں درد قرآن چھیڑا جنہیں 3 دن تے 3 راتاں میرا کام جوڑی دکھا کے رکھی آئے نظران دکھا کے رکھی آئے نگ کھا کے رکھی آئے سب کچھ لٹوا کے رکھی آئے مشیت بولی ابو بکر میں بڑا قدر دہانا غارت تو پیرا دے مدارت تیرا پیرا میں دے آگا غارت کوئی مولی میں ایمان دے لانتی محمد دے میرے تو نہ آن دے قیامت تک مدارت تیرا دشمن کوئی لانتی تیرے میرے میں نہ آن دے سان رب نے سودے کیتے نے ابو بکر دے نال کیسا گواہ دیتا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو کیڑا مر کے بھی نالے تے بلا فصلے سارے نبی دے یار صدیق نے ابو بکر صدیق آخو صدیق اکبر ہے اگر نبی نال کوئی تھوڑی جی گڑبڑ ہوئی صحابہ دی ایمان عظمت تقدس دے اتے رائی دے دانے دے برابر بھی کو فرق آ گیا تسبیح نہیں تسبیح پڑھے گا بیکار ہوں گے کیونکہ بابا بہو کہتے تسبیح پھری جڑے نہیں بولے انہوں نے چھری تھی تسبیح چلو جی تسی سبحان اللہ کھو تو سامنے آکھیں تسبیح پھری تے دل نیو پھریا تے کی لینا تسبیح پڑھ گئے
محمداں دا بالن اسی ہاواں نال تبایا خط خط مکینان کیتے بیڑے ان عشق والے دھن لایا تن دی ہانڈی من دا سالن ادلون سوردا پایا غلام پریدا میں سارا ہی تیرا تینوں اجے یقین نہیں آیا چڑھدے سورج ڈھلدے ویکھے اونچے دینے بلدے ویکھے ہیرے دا کوئی مل نہ پاوے ہیرے دا کوئی مل نہ پاوے ہیرے دا کوئی مل نہ پاوے ہوتے سکے چلدے ویکھے ہیرے دا کوئی مل نہ پاوے ہوتے سکے چلدے ویکھے جنہ دانا جگ تے کوئی پتر بندے ویکھے رب دی رحمت نال بلیا بندے پانی تے چلدے ویکھے علم پڑھن اشراف نہ ہون جڑے ہون اصل کمینے شوم بولو کدی دین نہیں ہوندا بھاوے ہون لکھ خزینے پتل کدی سونا نہیں بندا بھاوے کڑیے وچ نگینے بن توحید بلیا نہیں جنت ملدی بھاوے مریے وچ مدینے ہن سبحان اللہ کہتے گل مکدی پئی بھائی تھوڑا جا زور لا بھائی اللہ کسی دا اخیر خراب نہ ہوگا اتنے اچھے سبحان اللہ کہو کہ صدیق کی روح خوش ہو جائے تھوڑا جا زور لا بھائی واہ صدیق تیرے مقدروں تو قربان جاواں تیری بیٹی کے رشتے دا نمبر آوے تے اللہ فرمایا صدیق تو نہ بولی یہ رشتہ میں آپ کرانا ہے یا اللہ تو کو کرایا ہے اللہ فرماتے نہیں میں نے پتہ ہے اگر ابو بکر کرانا تو لوگوں کہنا سی سارے کام میں زبردستی ہو گئے نالے میں نے پتہ ہے کچھ لوگوں نے کل میرے نبی دی بیوی وال انگلاں کرنیاں نے کہ میں کہاں گا صدقے ہو تواڈے رشتہ میں کرایا کچھ تے ابو بکر کو ہو جواب بھی تو میں ہی دیاں گا نا بھئی گواہ دیکھو انہاں گواہی دتی مصطفیٰ دی جدو انہاں دی عزت تے حرف آیا کر خود گواہی دتی اللہ نے یہ طبقہ نکاح ہو رہا ہے فاطمہ جی ابو جی تینوں علی ولی اللہ قبول ہے فاطمہ تینوں علی ولی اللہ قبول ہے جتنے پڑھے اسی کہنے فاطمہ تینوں ولیاں دا سردار قبول ہے کی قبول ہے عائشہ تینوں نبیاں دا سردار قبول ہے کی قبول ہے نبی دی بیٹی امتی دے گھر امتی دی بیٹی نبی دے گھر فاطمہ نو حسن کہے امی جی حسین کہے امی جی حسن و حسین دا نام آیا جو اجازت دیو تے حسن و حسین دی شان ایسے شیر آ گیا یقین جنو آپ پہ آیا ہے شہید صاحب آپ پہ آیا آیا آپ پہ آیا نعرہ تکبیر تیرا حسین میرا حسین میرا حسین میرا حسین نعرہ تکبیر ہندیاں نے پھلا دیاں کئی قسماں یقین جانو ساڑھے پاسے آوازہ بکدیاں نا تے قریشی صاحب تے عثمانی صاحب 11,500 لاکھ ہی بکے نا اور ساڑھے پاسے آواز بکدی سے نہیں نہ سب اچھی ہے کدی ہندیاں نے پھلا دیاں ہندیاں نے پھلا دیاں کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن کئی تک تک وہاں دی رنگت نو ہو جاتے پھلاں دے پھیل اور دو پھل دنیا وچ ڈکدا دو پھل دنیا وچ انج دے نے جڑے میرے نبی دے دل دا چنے ایک پھل دا نام حسن یارو تجھے پھل دا نام حسین ایک پھل دا نام حسن یارو تجھے پھل دا نام حسین اگدے میں رک اکے زمین وچوں کوئی اب ہوندے کوئی بغیر ہوندے کوئی بندہ زمانے میں آر ہوندے تے کوئی زندگی دا نصب غیر ہوندے کوئی
سخت چین ہوتا ہے جڑا تخت بچائے وہ یزید ہوتا ہے جڑا دین بچائے وہ حسین ہوتا ہے جڑا تخت بچائے جڑا بھی بچائے ایک یزید نو روندے ہو ازل تو لے کے ابد کے دن تک خدا دے بندیاں دی لیل ہے کہ قانون ہے کہ سکون ہے کہ رنگ راحت چین ہے کہ جو یارا دے اس میں بھی رامیاں درج غور ہو لیتا ہے کہ خدا دی ساری خدائی اندر جدید پھر حسین ہے کہ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم میرے محمد کے گوار کافروں وقت سخت نے آپس میں رحم دل میں تراہم رکعا سجادا میرے محبوب اللہ فرما رہے ہیں تیرے یاراں دے سجدے تیرے میں بھی ناز کرنا مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ نے ایک بندے نے آکھیا حضرت جی پرانے جڑے سارے بزرگ سن فلاں 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 وہ انج دے ہن ہن وہ دور نہیں رہا ہن وہ بزرگ نہیں رہے مولانا غلام غوث ہزاروی نے فرمایا ایک ویلا او سی جدوں صحابہ سجدے کردے ہن تے اللہ انہاں دے سجدیاں تے ناز کردا سی جس رب نے صحابہ دے سجدے ویکھے نے او ساڈے سجدیاں تے گزارا کرنا پے گیا وہ رب دا حوصلہ ہے نا کہ کتے صحابہ دے سجدے وہ سجدے وچ کیویں سجدے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا قرآن نے بڑی وضاحت کر دی تھی کھجوراں دا لالچ نہیں رکھ دے مال دا لالچ نہیں رکھ دے اللہ دا فضل دے اللہ دی رضا دے سارے کام کر دے اچھا قرآن کہندا انہاں نوں کوئی لالچ اور جی تے اج دا انسان کہہ لو انسان ورگا انسان جو کبھی جو کھجوراں دے لالچ نوں آیا کوئی کبھی کرسی دے لالچ نوں آیا اللہ دے بندیا جڑا پیسے دے لالچ نوں آوے وہ 40 ہزار دینار نہیں چھڑدا 6 دکاناں مکے دا بہت بڑا رئیس اعظم صدیق اکبر سب تو بڑا تاجر سب کچھ چھوڑ کے نبی دے نال رہیا ہے نا اج باپ کہندا ہے پتر ماڑے ماڑے خرید کے آزاد پیا کرنا ہے کوئی اپنے جوڑ دے بندے تے احسان کر اوکھا ویلا آوے کل تیرا ساتھ دین اے بلال ورگے تیرا کی ساتھ دینا ہے صدیق آکھیا انہاں دے منہ نوں میں آزاد نہیں کردا میں او دے منہ نوں آزاد کردا ہر کم میں اللہ کی رضا نبی کو رشتہ دیتا ہے اللہ کی رضا لے اللہ رشتہ کروایا ایو وجہ ہے کہ جدو ظالمہ الزام لایا نا تو سیدہ عائشہ ٹر گئی اپنے ابو دے گھر تے ادھر حضور عمر کو مشورہ لے کے تے حضور بھی ٹر گئے صدیق دے گھر جا کے بیٹھ گئے گل بات ہوئی سیدہ کہنے لگیاں یا رسول اللہ گل اے وے جی میں کہاں غلطی ہوئی ہے تو ہوئی کائے نہیں جی میں کہاں نہیں ہوئی تو تسی مننا کوئی نہیں میری مثال ہے جی یوسف علیہ السلام دے والد سن یعنی دکھ وچ کہندی نے میں یعقوب علیہ السلام دا نام بھی یاد نہ ہے ایویں تے مولا بندا جبریل ان پاس کر آ گئے جبریل حضور تے بھائی دے اسرار طاری ہو گئے تھوڑی دیر گزری آقا مسکرائے فرمایا عائشہ تے مبارک ہوے اللہ نے قرآن کی سورۃ نور تیرے تے نازل کر دیتی ہے حضور خوش ہو گئے اے تو معلوم ہے جڑا عائشہ دے حق وچ بولے نبی خوش ہوتا ہے کم ظرف ہے کون کون کم 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 ظرف ہے کون کون علی ہے کون کون ابو جہل ہے کون کون غزالی ہے کون کون امی عائشہ کا نعرہ لگا کے دیکھیے شیر بخار اٹھیں گے علی ہے کون کون شان محمد مصطفیٰ شان امی عائشہ
شوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرا بھائی ریاست علی فروکی یہ تھوڑے سامنے 2 منٹ نعتیہ کلام پیش کرے گا۔ سارے حضرات کچھ بچائی بیٹھے ہو، کوئی میں لوٹ لیا ہے، کوئی شلاب زدگان نے لوٹ لیا ہے، جی باقی بچ گیا ہے تو یہ دے دینا، کیونکہ نعت خانہ دی دعاواں گھٹ لگ دیا نے تے پلوتے ذرا